ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وقال تعالی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ قرآن مجید کی 2-3 آیات کی تفسیر کی گئی ہے۔ مضمون یہ تھا کہ آدمی کو اپنے ماں باپ اور بڑوں کے سامنے کیسی گفتگو کرنی چاہیے۔ بات آدمی کو سلیقے سے کرنی چاہیے۔ باپ اپنے بیٹے سے کیسے گفتگو کرے اور بیٹا اپنے باپ سے کیسی گفتگو کرے اور کس لب و لہجے میں گفتگو کرے، بات کرنے کا انداز کیا ہو، اپنے بڑوں کے سامنے کیسی گفتگو کرے، اس کی مختلف تشریح تھی۔ عموماً یہ سوچا اور سمجھا جاتا ہے کہ جیسے چاہیے گفتگو کر لو، اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے، لوگ اسے دین ہی نہیں سمجھتے۔ تکبر، بڑائی ہر چیز میں عیب ہے، چاہے وہ اس کی گفتگو سے ظاہر ہو، اس کے لب و لہجے سے ظاہر ہو، اس کی چال ڈھال سے، انداز سے، اس کی نگاہوں سے، اس کے رویے سے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں شریک ہونے کے مترادف ہے، اور یہ آدمی کی تنزلی کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہاں آ کر بات رکی تھی۔ گزشتہ جمعہ میں نے وہ 4 مصرے آپ کو سنائے تھے، آپ اسے یاد کر لیجئے۔ انشاءاللہ وہ 4 مصرے آپ کو گرنے نہیں دیں گے، وہ 4 مصرے آپ کو گرنے نہیں دیں گے۔ آدمی تنزلی کے اسباب اختیار کرتا ہے، بہت دور نکل جاتا ہے، اسے پتہ تک نہیں چلتا کہ میں گرنے کے اسباب اختیار کر رہا ہوں۔ جب یہ ریل، ٹرین پٹری بدلتی ہے، ایک پٹری پر چلتی ہے، چلتی ہے، جب پٹری بدلتی ہے 1 انچ سے پٹری بدلتی ہے، بہت دور تک ڈرائیور کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اب میں پٹری بدل چکا ہوں۔ شاعر کہتا ہے بہت مشہور ہوتا جا رہا ہوں، بہت مشہور ہوتا جا رہا ہوں، خود سے دور ہوتا جا رہا ہوں، یقیناً اب مجھے ٹھوکر لگے گی، یقیناً اب مجھے ٹھوکر لگے گی،
بہت مغرور ہوتا جا رہا ہوں. غرور، تکبر، یہ اللہ کو تو ناپسند ہے، وہ تو ہے، بندوں کو بھی نہیں پسند آتا. اس تعلق کی بہت باتیں گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے کی گئی، اسے دوہرایا نہیں جا سکتا، اس کا وقت نہیں ہے. یہ ایک آیت کا جوڑ لگا کر بات آگے بڑھاتے ہیں. حضرت موسیٰ جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، 1,80,000، اور یہ ایک روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. لیکن 5 پیغمبر ہیں. کتنے؟ 5 پیغمبر ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے. اس میں سے حضرت موسیٰ بھی ہیں. 5 ہی ہیں. جلیل القدر، اور ان کے بھائی حضرت ہارون ہیں. حضرت ہارون جو تھے وہ حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے. حضرت موسیٰ چھوٹے بھائی، حضرت ہارون بڑے بھائی. مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے، میں نے گزشتہ جمعہ بھی نقل کی تھی. کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے حضرت موسیٰ سے زیادہ اچھی چیز اللہ سے نہیں مانگا. کیا مانگتا ہوں گا؟ ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے، اللہ مجھے جس طرح تو نے دولت دی ہے میرے بھائی کو بھی دولت دے دے، میرے بھائی کو بھی گھر دے دے، بچے دے دے، میرے بھائی کو بھی کار دے دے، یہی مانگتا ہوں گا. حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون کے تعلق سے اللہ سے درخواست کی، مجھے نبوت دی ہے، میرے بھائی کو بھی نبوت دیجیے. مفسرین نے لکھا حضرت موسیٰ سے زیادہ بڑھیا چیز اللہ سے اپنے بھائی کے لیے کسی نے نہیں مانگی. ان دونوں کو نبوت دے کر اذهبا الی فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، جاؤ فرعون کے پاس. انہ طغی، وہ بڑا سرکش ہو چلا ہے، وہ بڑھ چڑھ کر سرکشی کر رہا ہے. انہ طغی وکذبوا بآیاتنا کذابا، وہ بہت بڑھ چڑھ کر سرکشی کر رہا ہے، معمولی سرکشی نہیں. کیا کرنا ہے تم کو جا کر؟ فقولا لہ قولا لینا، ہے تو بڑا سرکش، لیکن 2 باتوں کا خیال رکھنا ہوگا. ایک وہ بادشاہ وقت ہے، بادشاہ سے گفتگو کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. بادشاہ سے نبی کو کہا جا رہا ہے، جس کا روب، جس کا جلال اور جس کے چہرے کا جمال، انوارات کی بارش نبی کے چہرے پر، گفتگو میں تاثیر، ساتھ میں دوسرا نبی ساتھ ہے حضرت ہارون. دونوں کو اللہ کی خاص نصرت کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے، اللہ کی پشت پناہی حاصل ہے. لیکن حکم یہ دیا جا رہا ہے اس بات کے سہارے کہ خدا میرے ساتھ ہے، اب جیسے چاہے گفتگو کر سکتا ہوں. بہت غور کرنے کا پوائنٹ ہے. اب خدا ہی میرے ساتھ ہے تو جیسے چاہے گفتگو کرو، کون کیا بگاڑ لے گا؟ فقولا لہ قولا لینا، بات نرمی سے کرو. دونوں کو حکم ہے، دین کی بات ہے، لیکن اگر دین کی بات سختی سے پیش کرو گے تو سامنے والا ضد کر سکتا ہے، اڑ سکتا ہے، قبول نہیں کرے گا، انکار کرنے کے زیادہ چانسز ہیں. دین کی بات بھی آدمی کو نرمی سے کرنی ہوگی، قبول کرنے کے امکانات زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں ہم جیسے چاہے گفتگو کرو. اگر میں ہفتے کے 6 دن لوگوں سے اچھی گفتگو نہ کروں
7वें दिन मुझे कोई आदमी बयान करने नहीं देगा। आप नहीं समझ रहे मेरी बात? गुफ्तगू के लबो लहजे का इतना गहरा ताल्लुक है दीन की दावत से। भाई हमें पता है ये अल्लाह की बात है, हमें पता है ये अल्लाह के रसूल की बात है, लेकिन तुझसे नहीं सुनना चाहते, हम दूसरे से सुनेंगे। ये मतलब है इस आयत करीमा का। फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, कहना हजरत मूसा को नहीं है, कहना हमको है। मूसा को वास्ता बनाकर कहना हमको है। तो ये बातचीत में नरमी, दीन की बात हो, दुनिया की बात हो, वालिदैन के ताल्लुक से गुज़िश्ता जुमा बहुत मैंने तफसील से बात कही है, लेकिन नरम गुफ्तगू करने का ये मतलब हरगिज नहीं है दीन की बात को काट छांट कर बयान किया जाए, ये मुदाहनत है। वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, अच्छी से बात करने आया तो करो, न करने आया तो खामोश रहो। मन समत नजा। लेकिन अगर बात करने आता है, अच्छी बात करो। बात करने की जरूरत है, बात करने का सलीका सीखो, सीखना पड़ता है। ये एक फैसले को हम लोग गए थे, बहुत पहले की बात है, अर्ज कर रहा हूं। उस फैसले में यहां लोग भी हैं जो मेरे साथ मौजूद थे। उस फैसले में एक लड़का लड़की का मामला था, दोनों में अनबन हो गई थी, नागवारी पेश आ गई थी। हम लोग फैसले को गए, उसमें एक लायर भी थे। उन्होंने बड़ी पते की बात कही है। उन्होंने कहा जब बच्चा पैदा हो जाता है, पैदा होने के 2 साल बाद उसे क्या क्या बोलना है वो सीख लेता है बच्चा, लेकिन क्या नहीं बोलना है वो आदमी को मरते दम तक सीखना पड़ता है। क्या बोलना है वो तो आदमी जल्दी सीख लेता है, क्या नहीं बोलना है उसे वो तो आदमी को मरते दम तक सीखना पड़ता है। वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, अच्छी बात करो और जो है नरम गुफ्तगू करो। इसका यह मतलब नहीं है कि बातिल से समझौता करो, गलत अकीदे के सामने सिपर डाल दो, सर झुका दो, यह मतलब इसका हरगिज नहीं है। भाई ईसाईयत भी चलेगी, भाई यहूदियत भी चलेगी, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, वो तो सुलह कुल है, फिर दीन कहां बाकी रहेगा? वो तो माजून मुरक्कब हो जाएगा, वो तो नबी के भेजने का मकसद बहुत हो जाएगा। मुदाहनत मुराद नहीं। दूसरी आयत करीमा गुज़िश्ता जुमा 3 आयतों की तशरीह की थी, अब एक और आयत बाकी रह गई थी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल यूं इरशाद फरमाते हैं, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। जब जाहिल लोग जाहिलों से बिला जरूरत गुफ्तगू करने की क्या जरूरत है? ये लफ्ज़ कुरान करीम ने खुद इस्तेमाल किया है। जाहिलों से खिताब करने की क्या जरूरत है? खामखा जाहिलों से उलझने की मिसाल ऐसी है जैसे कीचड़ में पत्थर मारना। कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ उछलकर तुम्हारे बदन को और कपड़ों को गंदा करेगा, लेकिन अगर वो तुमसे उलझ पड़ा, कुरान करीम का अंदाज ये बताता है, वो इज़ा ख़ातबहुम, तुम नहीं उलझे, वो आकर तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब क्या करना है? हम उम्मन क्या करते हैं, जब जाहिल उलझता है हम उलझ पड़ते हैं। वो माँ की गाली देता है, हम उसके दादी की गाली देते हैं। वो बाप की गाली देगा, हम दादा की गाली देंगे। ईंट का जवाब ईंट से, ये तालीम नहीं है। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना, जब जाहिल तुमसे उलझे, कुरान कहता है क़ालू सलामा, अगर वो बात समझने के मूड में है। गुज़िश्ता जुमा एक और बात मैंने कही थी, ये कही थी किसी से बात करने का एक तरीका ये है, देखो सामने वाले को बात करने का मौका है या नहीं है। वो बेचारा अपने काम में मसरूफ है, तुम जाके टपक पड़े, अपनी बात शुरू कर दी, कर रहे हो, जब तक उसे तैश नहीं आता बात ही नहीं खत्म करते।
اس کی مثال ایسی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تم نے اٹھا کر اس کے بچے کو پھینک دیا اور اب اس سے بات کرنا چاہتے ہو، وہ تمہاری طرف کیسے متوجہ ہوگا؟ اس کی توجہ اپنے بچے کی طرف لگی ہوئی ہے۔ اس طرح ایک کام میں مصروف آدمی کو گفتگو کرنے کی مثال ایسی ہے کہ وہ تمہاری طرف نہیں متوجہ ہوگا، اسے ضد پیدا ہوگی، مزاج میں چڑ پیدا ہوگی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، بات اگر سمجھنے کے موڈ میں ہے، موقع ہے، محل ہے بات کرنے کا، لوگ نماز پڑھنے کے مسائل معلوم کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے کیا مسائل معلوم کرتے ہیں، بھئی حج کرنے کے کیا مسائل، بھئی عمرے کے کیا مسائل، شادی کے نکاح کے کیا مسائل معلوم کرتے ہیں، گفتگو کرنے کے مسائل نہیں معلوم کرتے ہیں۔ دعوت دین اور تبلیغ کے کیا مسائل لکھے ہوئے ہیں قرآن و حدیث میں، وہ نہیں معلوم کرتے، اسی لیے بے اثر رہتی ہے، بعض مرتبہ الٹا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ، اگر سننے کے موڈ میں ہے تو سمجھاؤ، اگر سمجھنے کے موڈ میں نہ ہو بات کو ختم کرو۔ قَالُوا سَلَامًا، سلام۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، شریفوں کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اعراض کر لو، بات کو ختم کرو۔ حضرت صدیق اکبر، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بات کرنا ہی بہت بڑا کمال ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر سے ایک ایسا جملہ نکل گیا، بہت افسوس کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے دیکھا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی وانگ کھینچ رہے ہیں ہاتھ پکڑ کے۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا اور کہا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ مصیبتوں میں مبتلا کرتی ہے، یہ مصیبتوں میں مبتلا کرتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ حضرت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی ہے، آپ تو جنتی صحابی ہیں، حضور نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اتنا کیوں گھبراتے ہیں؟ ایک مرتبہ تو یہ تمنا کرنے لگے بیٹھ کر صدیق اکبر، یا لیتنی کنت اخرس الا عن ذکر اللہ، اے کاش میں گونگا ہو جاتا سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اللہ کا ذکر جب کرنا ہو زبان آ جاتی، اور جب اللہ کا ذکر نہ کرنا ہو زبان بند ہو جاتی۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں بچہ مانگا تھا، بشارت دی گئی کہ آپ کو بچہ دیا جائے گا، اور ہم نام بھی پہلے سے بتا دیتے ہیں، ان کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ نبی ہوگا، اس ساری صفات بیان کی گئی۔ اس کے بعد حضرت زکریا نے پوچھا تھا میری بیوی بوڑھی ہے، حمل ٹھہرنے کی علامت کیا ہوگی؟ تو اس کی علامت یہ بیان کی گئی کہ تمہارا 3 دن تک تم اگر لوگوں سے بات کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکو گے۔ ثلاث لیال سویہ، ہاں اگر نماز پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو، ذکر کرنا چاہو کر سکتے ہو، لیکن لوگوں سے بات کرنا چاہے نہیں کر سکتے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے ایک بار ایسی تمنا صدیق اکبر کر بیٹھے۔ اسی لیے بزرگوں دیکھو، ہر چیز کی ایک لالچ ہوتی ہے، زبان کی بھی ایک لالچ ہے، کان کی بھی ایک لالچ ہے، آنکھ کی بھی ایک لالچ ہے، اور آدمی کو مال کی لالچ ہوتی ہے۔ لوگوں کو ایک ہی لالچ معلوم ہے، مال کی لالچ، مال کی بھی لالچ ہوتی ہے، آنکھوں کی بھی لالچ ہوتی ہے۔ یہ آنکھ بیوی کو دیکھنے پر اکتفا نہیں کرتی، ادھر ادھر جھانک تانگ کرتی ہے، یہ آنکھ کی لالچ ہے۔ قرآن کریم سننے پر یہ کان قناعت نہیں کرتے، ایسی ویسی چیزیں سنتے ہیں، غیبت بھی سنیں گے، گانے بھی سنیں گے، بدماشیاں بھی سنیں گے،
یہ کام کی لالچ ہے. اسی طرح آدمی کو مرتبے کی لالچ ہوتی ہے. اس میں آدمی کبھی عقیدے کا سودا کر بیٹھتا ہے. اب نہیں دیکھتے بعض مرتبہ جب یہ الیکشن آتا ہے اس وقت ہر طبقے کے پاس جاتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے, تو بعض لوگوں کو دیکھا گیا پوجا بھی کرتے ہیں. توبہ توبہ توبہ, کیسا چلے گا؟ مسائل پر عمل کریں گے تو کیسا چلے گا کام؟ لوگ پوچھ رہے ہیں, مسلمان پوچھ رہے ہیں. لعنت ہو ایسی سیاست پر. اتنا گرنے کی اجازت نہیں کہ آدمی مرتبے کے لیے, عہدے کے لیے اپنے عقیدے کا سودا کرے. ایک ہی تو چیز ہے, ایمان جو قیمتی سرمایہ ہے اس کا بھی سودا کر بیٹھو گے تو بچے گا کیا؟ زبان کی بھی ایک لالچ ہوتی ہے, اور ہر لالچ آدمی کو ذلیل کر کے دم لیتی ہے. جب تک ہر چیز, زبان کو بھی بھوک لگتی ہے. اسی لیے حضرت جنید نے فرمایا تھا تسبیح کو ہاتھ میں رکھو. تسبیح کو اگر بغیر تسبیح کے اللہ یاد نہیں آتا تو تسبیح ہاتھ میں رکھو. یہ زبان کے گناہوں سے بچنے کا سب سے مؤثر ترین ذریعہ ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, ایک ایک سبحان اللہ کام آئے گا. ایک ایک الحمدللہ اس وقت کام آئے گا جب نہ باپ کام آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. بیوی ایک طرف بھاگے گی, بیٹا ایک طرف بھاگے گا, باپ ایک طرف بھاگے گا, بچہ ایک طرف بھاگے گا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ایک بزرگ نے اللہ سے درخواست کی تھی جب میں مر جاؤں تو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے. اللہ سے درخواست کی تھی, اللہ نے کرم فرمایا, اجازت دے دی گئی. حضرت حاجی صاحب کے بارے میں لکھا ہے, اللہ اگر میدان محشر میں مجھ سے پوچھ لے امداد, پوچھو کیا پوچھتے ہو, تو میں کہوں گا عرش کے نیچے ایک مصلی کی جگہ دے دیجئے, کھڑے ہو کر نماز پڑھتا رہوں گا. تو ایک بزرگ نے درخواست کی قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیجئے. مرنے کے بعد کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھا, پوچھا تمہاری تمنا تھی قبر میں اللہ سے تم نے اجازت مانگی تھی نماز پڑھنے کی, اجازت مل گئی؟ کہاں اجازت مل گئی, لیکن یہ بھی کہا گیا, ساتھ میں یہ بھی کہا گیا جتنے سال تم نماز پڑھو, ہزاروں سال, ابھی قیامت آنے کے لیے 1000 سال باقی ہے, لیکن 1000 سال تک بھی نماز پڑھو گے ایک نیکی بھی نہیں ملے گی. یہ نیکیاں دینے کا دنیا, یہ نیکیاں دینے کا عالم نہیں ہے, نیکیاں کمانے کا عالم دنیا ہے. تسبیحات میں رکھ لو, سبحان اللہ, الحمدللہ. حضرت جنید سے کسی نے پوچھا, حضرت اب تو واصل باللہ عارف باللہ ہے, یہ تسبیح تو ایل کے جی کے بچے لیتے ہیں, یعنی اسٹوڈنٹ, ایل کے جی کے بچے, ابتدائی سالک, ان کے ہاتھ میں تسبیح تھمائی جاتی ہے. آپ تو واصل باللہ ہیں, آپ کو تسبیح کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو بغیر تسبیح کے ہی اللہ یاد آتے رہتا ہے. حضرت نے 2 باتیں فرمائی. ایک بات فرمائی کہ اسی تسبیح نے مجھے اللہ تک پہنچایا ہے. دوسری ایک اور جگہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے, جس کے ہاتھ میں یہ تسبیح آ جاتی ہے وہ زبان کی آفتوں سے بچ جاتا ہے, وہ زبان کی آفتوں سے بچ جاتا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نصیحت فرمائی, اوصنی یا رسول اللہ. 6 باتیں ارشاد فرمائی سرکار نے. اب 6 باتوں کی تشریح کا وقت نہیں ہے. اس میں ایک بات یہ فرمائی حضور نے, املک علیک لسانک, اپنی زبان پر قابو پانے کی کوشش کرو.
سلام ہو شارحین حدیث کی تشریح پر، سلام ہو ان کی خدمات پر، کروڑوں سلام ہو۔ انہوں نے لکھا اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے زبان کو گناہوں سے بچاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کو مت ستاؤ، کسی کو بددعا نہ کرو، کسی کو تانا نہ دو۔ 10 سال پہلے ایک آدمی سے گناہ ہوا تھا، بیچارہ توبہ کر کے جماعت میں گیا، بزرگوں کے پاس گیا، کسی عالم کا بیان سنا، اللہ والے کا، توبہ کر کے ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ 10 سال پہلے جو گناہ ہوا تھا اسے یاد دلاتے ہیں۔ بھائی ہم تم کو جانتے ہیں، تم بہت 100 چوہے کھا کر کے حج کو گئے۔ حدیث پاک میں ہے من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یفعلہ، اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو اس کے ماضی کے اس گناہ پر جس سے وہ توبہ کر چکا ہے شرم دلاتا ہے، شرمندہ کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت تک اس کو موت نہیں دیتے جب تک اس کو اس گناہ میں مبتلا نہ کر دے۔ یہ اس کی سزا ہے، یہ دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا کا اللہ مالک ہے۔ غیبت حرام ہے، حضور نے فرمایا غیبت زنا سے بھی بدترین چیز ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا مطلب ہے اس کا؟ تو حضور نے فرمایا زنا اللہ کا معاملہ، اللہ سے توبہ کرتا اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جس کی غیبت کیا جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا وہ معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک توبہ کو گناہ معاف نہیں ہوتا۔ ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا، گھوڑے پر سوار ہو کر کے کچھ سوال کرنے لگا، بھائی میں ضرورت مند ہوں مجھے کچھ دے دو۔ دیکھنے والے نے کہا، کچھ کہا نہیں زبان سے، دل میں سوچا یار گھوڑے پہ سوار ہو کر کے سوال کرتا ہے، دل میں خیال آیا، بات آئی غالباً حضرت جنید ہیں، بات ختم ہو گئی۔ جن کی فطرت میں سلامتی ہوتی ہے اللہ رہبری فرماتے ہیں، بات آئی ختم ہو گئی۔ جب جا کر رات کو سوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی خدمت میں ایک کھانے کا جو وہ ہوتا ہے برتن، اس کے اوپر سرپوش ڈھکا ہوا ہے، پیش کیا جا رہا ہے۔ جب اٹھائے تو دیکھتے ہیں خنزیر کا گوشت ہے۔ کہا خنزیر کا گوشت میں کھاؤں گا؟ تو بازو کھڑے ہو کر کے جو گھوڑے پر سوار تھے انہوں نے کہا خنزیر کا گوشت کاٹے ہوئے جو طبیعت ابا کرتی ہے، غیبت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ کہا۔ پر یہ بات ہو گئی۔ صبح اٹھ کر کے چونکہ خواب میں وہ گھوڑے والے صاحب کو انہوں نے دیکھا تھا، ان کی خدمت میں پہنچے، ابھی بات شروع کرنے والے تھے، انہوں نے کہا اب عقل آئی، خواب دیکھ کر کے عقل آئی، یہ فرمایا۔ خواب دیکھ، اس کا مطلب یہ ہوا یہ غیبت تو زبان سے ہوتی ہے اور یہ غیبت خیال سے بھی ہوتی ہے۔ ایک آدمی سامنے والے کے تعلق سے بلا دلیل غلط بات اپنے ذہن میں بٹھا لے، تو یہ مطلب ہے غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کو تکلیف نہ دو، تانا نہ دو، کسی کو شرمندہ نہ کرو۔ حضور کی مجلس میں کسی کی پگڑی نہیں اچھالی جاتی تھی، کسی کی عزتوں سے نہیں کھیلا جاتا تھا۔ حضور جب خطاب فرماتے تھے یوں فرماتے تھے ما بال الناس ما بال اقوام، کیا ہو گیا لوگوں کو؟ حالانکہ حضور کو پتا ہوتا تھا بدماش یہ ہے، نام تک بتایا جاتا تھا حضور کو، لیکن حضور یہ کہتے تھے کیا ہو گیا لوگوں کو، لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ویسا کرتے ہیں، یوں فرماتے تھے۔ یہ انداز نبوت تھا،
یہ ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ فرمایا املک علیک لسانک کہ حرام غذا سے اپنے آپ کو بچاؤ. جو جائے گا وہی نکلے گا. حرام کھاؤ گے تو اعضاء بغاوت کریں گے. لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی دشمنی کر رہا ہے، وہ تو باہر کا دشمن ہے. تیرے اعضاء تجھ سے دشمنی کر رہے ہیں. تیرے ہاتھ تیری بات نہیں مانتے، تیرے پیر تیری بات نہیں مانتے، تیری آنکھ کان زبان تیری بات نہیں مانتے. پہلے ان کو دوست بنانے کی کوشش کرو. باہر کی دشمنی اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا اعضاء کی بغاوت نقصان پہنچاتی ہے. حلال روزی کی مثال بیج کی طرح ہے. جو جائے گا وہی زمین فصل دے گی. جو کھاؤ گے ویسے ہی اعمال صادر ہوں گے. اور جتنا خاموش رہو گے اتنا اپنے شیطان کو اس کے منصوبے میں ناکام کرو گے. جتنا زبان چلاؤ گے شیطان تمہارے سے پر امید ہوگا. سمجھتے ہو اس لفظ کو؟ پر امید لفظ. تمہارے سے وہ مایوس نہیں ہوگا، تمہارے پیچھے لگا ہوا ہوگا کہ اسے بہکایا جا سکتا ہے. اس لیے کہ یہ زبان کے معاملے میں بڑا لاپرواہ ہے. اسے اپنے جال میں پھنسایا جا سکتا ہے، اس کی زبان کو پسلایا جا سکتا ہے. اور دین پر عمل کرنے، اس پر جمنے میں مدد ملے گی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزیں ہیں جو آسان ہیں اور ترازو میں جب اعمال تلیں گے بہت وزنی ہوں گے. یہ خاموش رہنا. لوگ خاموش رہنے کو عبادت ہی نہیں سمجھتے. ذکر کرو، تلاوت کرو، نہیں تو جا کر سو جاؤ. حضرت ابو ذر کو کسی نے دیکھا مسجد میں بیچارے اکیلے بیٹھے ہوئے. پوچھا ابو ذر یہ تنہائی کس بات کی؟ فرمایا کہ بری مجلس سے تنہائی بہتر ہے اور تنہائی سے اچھی مجلس بہتر ہے. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا. اور گفتگو کرتے ہوئے بعض مرتبہ کسی کی مصیبت پر ہم ہنس جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں. حضور نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی کی مصیبت پر اگر ہنسنے لگا، اچھا ہوا بہت اچھا ہوا، میں یہی چاہتا تھا کہ یہ ذلیل ہو، میں یہی چاہتا تھا کہ یہ رسوا ہو، میں یہی چاہتا کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو، فیل ہو. یہ مسلمان کی سوچ نہیں. یہ مسلمان ایک مومن کامل کی یہ شان نہیں ہو سکتی. اس کی شان تو یہ ہے کہ غائبانہ بھی اپنے بھائی کے لیے دعا کرے، رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو، اس کی بھلائی کے لیے، اس کی صحت و عافیت کے لیے دعا کرے. یہ مومن کی شان ہے. حضور نے فرمایا اگر کوئی مسلمان اس طرح کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مصیبت زدہ پر رحم فرما کر اس ہنسنے والے کو اس مصیبت میں مبتلا فرما دیتے ہیں. کتنی بڑی سزا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث ہے، اس کا ایک جملہ یہ ہے، حضرت شیخ نے بھی نقل کیا ہے اسے. ابن ابی دنیا ایک بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے بھی نقل کیا ہے. کہتے ہیں اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ. جب آدمی گفتگو کرتے ہوئے لڑ پڑتا ہے، پہلے تو گالی پر اتر آتا ہے، گالی دیتا ہے، تیری ماں کی، میری ماں کی، اتر آتا ہے. پتہ نہیں کیا کیا لوگ گالیاں دیتے ہیں. نئے گالیاں ہیں. جس طرح ابھی دنیائی معاملات میں ترقی ہو رہی ہے، اس طرح گالیوں میں بھی ترقی ہوئی ہے. اب نئے گالیاں آئی ہیں. گالیاں دینے والوں کو پوچھو، نئے گالیاں. یہ ٹیکنالوجی کا، کمپیوٹر کا دور ہے. ایسے گالیاں ہیں مولانا. کبھی چلتے پھرتے سنتا ہوں. اگر اس نمبر کے قریب بیٹھ کر کے نقل کروں گا تو حیران ہو جائیں گے آپ.
اذا تسابت امتی، کہتے ہیں جب لوگ ایک دوسرے کو گالی دینے پر اتر آئیں گے، فرمایا سقطت من عین اللہ، وہ اللہ کی نظروں سے بھی گر جائیں گے۔ حدیث کے ترجمے پر غور کرو، حدیث کے ترجمے پر غور کرو۔ جب یہ بھی گالی دے رہا ہے، اس نے دیا میں نے بھی دیا، اس نے بھی دیا میں نے بھی دیا، وہ اللہ کی نظروں سے بھی گر جائے گا۔ اللہ بڑے رحم و کرم ہے، اللہ کی نظر سے اتنی آسانی سے آدمی نہیں گرتا۔ اللہ بڑے حلم و بردبار ہیں، اللہ جلد باز نہیں ہے، جلد باز انسان ہے۔ ہزار خوبیاں ہیں ایک آدمی میں، ایک مرتبہ کوئی چوک ہو گئی وہ ہزار خوبیاں کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے۔ فیصلہ لیتے وقت اللہ کو وہ ہزار خوبیاں بھی یاد ہیں، لیکن جب اندازہ لگاؤ کہ آدمی جب گالی گلوچ پر اتر آتا ہے اللہ کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے، جبکہ اللہ کی نظروں سے گرنا اتنا آسان نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا انسانوں کی نظروں سے پہلے گر جاتا ہے، انسانوں کی نظروں سے پہلے گرتا ہے، بعد میں اللہ کی نظروں سے گرتا ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے گالیاں نہیں دینا، ایک دوسرے کی ادب کا خیال رکھنا، لڑنا نہیں، لڑنا کافروں کا شیوا ہے، یہ کافروں کا مزاج ہے، ان کا طریقہ اور وتیرہ ہے، لڑنا شرافت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ دوسرا، گفتگو کرتے وقت اچھے القاب سے پکارنا۔ حاجی صاحب، اس کے مقابلے میں گفتگو کرنے کے آداب بتا رہا ہوں۔ ہر وہ لفظ جس سے سامنے والے کو عزت محسوس ہو، عزت دو اور عزت لینا سیکھو۔ جب آدمی کی زبان گر جاتی ہے نا، اس کی خدمات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ میں نے ابھی شروع میں ایک آیت کی تشریح کرتے ہوئے میں نے اشارہ دیا ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ۔ جس کی زبان اچھی نہیں ہوتی نا، اس کی زبان سے لوگ دین کی بات بھی نہیں سننا چاہتے۔ دیکھو ایک مسئلہ سمجھو، ایک آدمی بے نمازی ہے لیکن نماز کی دعوت دیتا ہے، بے نمازی ہے، اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، یعنی تو 2 نمازیں پڑھتا ہے، 3 نمازیں نہیں پڑھتا۔ جیسے آج امت کی اکثریت فجر کی نماز نہیں پڑھتی، نماز پڑھنے والے بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتے، یا تو پڑھتے ہی نہیں یا 10 بجے اٹھ کر پڑھیں گے۔ غلط تو نہیں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، اگر غلط ہے میری یہ بات تو میں سجدے سہو کرتا ہوں۔ سجدے سہو کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ کیا بول رہا تھا میں؟ میرے ذہن سے بات ہی نکل گئی، باقی مضمون انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کریں گے۔